هو والفرقان الآباء والقرآن. چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان مکی صورتوں میں سے ہے، 6 رکوعات پر مشتمل سورہ ہے۔ نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کی تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔ وہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر سے اٹھا سکتے ہیں۔ کیا بات ہے! ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ جن کو تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو، ان میں سے ایک کام بھی یہ لوگ نہیں کر سکتے، نہ مار سکتے ہیں، نہ مرووں کو اٹھا سکتے ہیں، اور نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کا فرق کر دینے والی۔ قرآن مجید ایسی ہی کتاب ہے جس نے آ کر حق کو الگ دکھا دیا اور باطل۔ اسی طرح سے یوم الفرقان کہا جاتا ہے غزوہ بدر کے دن کو۔ اس دن ساری دنیا کو دکھ گیا تھا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آج کون سا روزہ ہے؟ 18واں۔ کل یوم الفرقان گزرا ہے، غزوہ بدر، اور کل ہی حضرت عائشہ صدیقہ کی وفات کا دن بھی تھا۔ اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں جنہیں یہ شخص نقل کر کر اتار لاتا ہے اور وہ اسے صبح اور شام سنائی جاتی ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، ایک ہی مینٹیلٹی بار بار، اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا۔ انداز دیکھیں کہ اے نبی، آپ ہم کو بلا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ کا گارڈ کہاں ہے جو ہماری پٹائی کر دیتا؟ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ستایا کرتے تھے۔ یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ دیکھو کیسی کیسی حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوجتی۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے۔ ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی اور بڑے بڑے محل۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل تھا رسول اللہ کو یہ سب دے دینا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کے دوران ایسے اپنے ہاتھ بڑھائے تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے کیا پکڑنا چاہا تھا؟ آپ نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا کہ جنت کے ایک دروازے سے انگور کے خوشے میرے پر آ گئے تھے۔ آپ کے لیے تو یوں، لیکن رسول اللہ فرماتے تھے میں نے اختیاری فقر، میں نے اللہ سے مانگی ہے مسکنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے ایک بار پیٹ بھر کے کھلا تاکہ میں تیرا شکر گزار بنوں، اور ایک بار میرے پیٹ کو بھوکا رکھ تاکہ میں صبر کرنے والا بنوں۔ ورنہ رسول اللہ نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا فاطمہ یہ اپنا مسلح سمیٹو، تم چاہو گی تو اس کے نیچے دنیا اور آخرت کے خزانے پڑے ہوں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ تیرے بابا نے دنیا کو چھوڑ کے آخرت پسند کی، تو آپ نے خود بھی پیون زدہ کپڑے پہنے، آپ نے کئی دن کا فاقہ برداشت کیا، آپ کی ازواج فاقے سے تھی، آپ کی لخت جگر فاقے سے تھی۔ ایک دن تو حضرت فاطمہ بھی شدید بھوک سے تھی اور حسن حسین بھوک سے تھے، بلک رہے تھے، تو آپ نے کہا تھا فاطمہ ان کو کچھ کھلا دیا کرو، ان کے رونے سے مجھ کو درد ہوتا ہے۔ آپ اور میں اتنے پیٹ بھر کے بھی قرآن ہمیں نہیں سمجھ آ رہا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لوگ کہتے تھے نا یہ کیسے رسول ہو، سواری تمہارے پاس نہیں، خچر پہ سوار ہوتے ہو، دلدل پہ تم سوار ہوتے ہو، ایک کسوہ تمہاری بڑھیا اونٹنی ہے، یہ کیسے رسول ہو، تمہیں پروٹوکول کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو اللہ نے کہا ایک باغ چھوڑو اے نبی، ہم تو تمہارے لیے پتہ نہیں کتنے باغ بنا دیں۔ معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے حساب کتاب کے دن کو ہلکا مانگا، جس کے پاس جتنا ہے نا اس کی لمبی لائن لگی ہوئی، بہت لمبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ بہت کھجوریں آئیں کہیں سے تحفے میں نا، آپ نے صحابہ سے کہا جلدی سے لائن بناؤ ہم کھجوریں بانٹیں گے۔ صحابہ ایک دم قطار میں کھڑے ہو گئے۔ آپ کے پاس جو صحابی آتا بھر بھر کے اس کو کھجوریں دیتے،
جیسے ہی حضرت عمر کا نمبر آیا آپ نے کہا عمر گو بیک، واپس جا کے لائن میں کھڑے ہو جاؤ. حضرت عمر واپس چلے گئے. پھر نمبر آیا کہنے لگے تم واپس جاؤ. 3 دفعہ حضرت عمر کو واپس بھیجا ان کی لائن میں سے، ان کا نمبر آیا تو. اور باقیوں کو اتنا دیا، جب حضرت عمر کا نمبر آیا تو مشکل سے 7 کھجوریں بچی تھی جو مٹھی میں آ گئی. آپ نے مٹھی اٹھائی، یہ لو عمر تمہارے لیے. حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگوں کو تو بھائی ڈھیر ٹوکرے ملے اور عمر کو صرف 7. خیر چلے گئے، کھائے کھجوریں. اگلے دن فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ کا معمول تھا کہ صحابہ کا درس کیا کرتے تھے، ان کی تعلیم کیا کرتے تھے. آپ نے کہا ابو بکر کل تم کو ہم نے کتنی کھجوریں دی؟ حضرت ابو بکر اب گٹھلیاں یاد کر رہے ہیں، گن رہے ہیں کہ تو کتنی تھی. فلانے صحابی تم کو کتنی دی وہ بھی یاد. نہ تو جھوٹا بتا سکتے، نہ سوال کو بائی پاس کر سکتے، جواب بھی دینا ہے اور ایگزیکٹ دینا ہے. 3 4 صحابہ سے پوچھنے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا عمر ہم نے تم کو کتنی دی تھی؟ حضرت عمر نے کہا 7 اللہ کے نبی. تو آپ نے فرمایا ایسا آسان حساب اللہ سے مانگو، جتنا ہوگا اس کا حساب تو دینا ہے نا. ایک اسکالر کہتے تھے میں اس دنیا کے مل جانے پہ کیوں خوش ہوں جس کے حلال پر حساب ہے اور حرام پر عذاب ہے. دونوں حالوں میں بھائی آپ کی ٹرالی جتنے لوگوں کو نا بڑا پتہ نہیں کیا سوچ کے لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے مارٹس میں جانے کا. یہ بھی کوئی جانے کی جگہ ہے؟ آنکھیں ایسی شیلف میں لٹکی کی لٹکی رہ جاتی ہیں. اور پھر جو دھڑا دھڑ وہ بھرتے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں ان کو، ٹرالیز. لگتا ہے غزوہ بدر لڑنے جائیں گے اگلے دن، جنگ ہو جائے گی. بچے بھی رمضان سے پہلے تو اکائیاں آ رہی ہوتی ہیں، یقین کریں ان کی ٹرالیوں پہ سے ذرا سی ٹرالی کسی سے ٹکر ہوئی آنٹی کا پورا تلوں کا پیکٹ نیچے. کس نے کہا تھا اتنا اوور لوڈ کر کے چلو؟ سوچو تمہارے ابھی ٹرالی میں اوور لوڈ ہے، پھر یہ سارا فروزن آئٹم تمہارے ڈیپ فریزر میں اوور لوڈ ہوگا، اور پھر عبادت کیا کرو گے، یہ سب کچھ تمہارے پیٹوں میں اوور لوڈ ہوگا، اور پھر قیامت کے دن تمہارا لوڈ ان کا اترے گا. اتنا تو رسول اللہ نے چاہا ہی نہیں. دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیٹتے. اور بھرنے میں تو بڑا مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، مارٹ میں گئے کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے، یہ بھی لے لو. جان کہاں نکلتی؟ کیش کاؤنٹر پہ یہ لمبی لائن اللہ. اور پھر اگر آپ کی ٹرالی ڈبل اسٹوری بھری ہوئی ہو نا، آپ کو جیسے لوگ غصے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کتنا لمبا، اور بل کی رسید دیکھی کیسے نکلتی ہے ایسا نا شیطان کی آنت کی طرح لمبی رسید ہوتی ہے. ابھی تو امتیاز میں کھڑے ہوئے، سر پہ چلر اے سی چل رہا ہے، لوگ آپ کو میڈم کہہ رہے ہیں، ٹرالی لگا کر آپ کرسی پہ بیٹھ گئی تو حساب میں جان نکلتی میری. تو ذرا قیامت کے دن کا تصور کریں، اتنا نلکا کھلا چھوڑا تھا، کیوں چھوڑا تھا؟ بالٹی میں پانی کیوں پھینکا تھا؟ گیزر کیوں چلایا تھا دیر سے کہ پانی دیر سے گرم ہوا؟ کیسے دیں گے اللہ کو ان نعمتوں کا جواب؟ ان آنکھوں سے کیا دیکھا، اتنی دیر کیوں کھلی رکھی، یہ زبان کہاں چڑھ چڑھتی تھی. وقت کا حساب لے گا اللہ تعالیٰ، دے سکیں گے وقت کا حساب؟ میاں جی 20,000 دینا تو میاں جی بڑے پیارے لگتے ہیں، 2 دن بعد کہیں ذرا 20,000 کا حساب دو، تب جان نکل جاتی ہے. تھوڑا سا حساب دیا جاتا ہے مجھ سے تو آخر میں کیا ہوتا ہے، ہاں بس اس کا کچھ کر لیا ہوگا میں نے. اللہ یہ نہیں سنا گا کچھ کر لیا ہوگا میں نے زندگی کے آخری 2 سالوں کا. بتاؤ کرا کیا تھا آخری کے 2 سالوں کا؟ یقین کریں یہ آیات پڑھ کے بھی اگر نہ سمجھ آئے کہ میں کیا حساب دوں تو اللہ کے نبی نے اتنا مانگا ہی نہیں کہ یہ لمبی لائن لگے. اور قیامت کے دن تو سوا نیزے پہ سورج کھڑا ہوا ہوگا، ادھر سے فرشتے ڈانٹے لگا رہے ہوں گے، 2 قدموں پہ بندہ کھڑا ہوا ہوگا. اس ٹائم جس کے پاس جتنی نعمتیں ہوں گی کیسے جواب دے گا وہ؟ امیر پتہ نہیں کیوں اپنی امیری پہ خوش ہے. غریب سے پوچھو جسے آخرت کی فکر ہے وہ اپنی غریبی پہ مطمئن ہے. کہنے کو صرف جسٹ موٹیویشنل واقعہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ایک بادشاہ کا جوان بیٹا مر جاتا ہے تو بڑی اس کو محبت ہوتی ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ جو میرے بیٹے کے ساتھ ایک رات قبر میں گزارے گا میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا. آدھی سلطنت. تو کسی کا دم نہیں پڑتا، کون اترے میت کے ساتھ قبر میں؟ تو ایک غریب سا آدمی ہوتا ہے جس کا صرف اپنا گدھا ہوتا ہے، تو کہتا ہے میں چلا جاتا ہوں. مر گیا قبر میں تو کیا بچا میرا صرف گدھا، اور اگر جی گیا اور صبح واپس باہر آ گیا تو کتنا مل جائے گا مجھے؟ آدھی سے. اتنا زبردست شارٹ کٹ آ جاتا ہے. کہتا ہے حضرت صاحب میں راضی ہوں قبر میں اترنے کے لیے. بادشاہ کہتا ہے ہم کل صبح اپنی آدھی سلطنت کے کاغذات یہاں لے کر کھڑے ہوں گے، ہم تم کو یا تو تم زندہ نکلو یا مردہ. وہ جیسے ہی قبر سے نکلتا ہے سیدھا قبر سے نکل کے بھاگتا ہے جنگل کی طرف. تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں اس کو پکڑ کے لاؤ، ہم یہاں پر کاغذات لے کر کھڑے ہوئے، یہ ہم سے لے کیوں نہیں رہا؟ جب اس کو لے کر آتے ہیں کہتے ہیں پوری رات میں تو اپنے ایک گدھے کا ہی حساب دیتا رہ گیا.
یہ صرف میں ایک موٹیویشن، یہ حقیقت نہیں ہے، کوئی ایسے اتر نہیں سکتا، لیکن صرف احساس دلانے کے لیے۔ تو کہنے لگے اس نے آپ کے بیٹے کو تو چھوڑا، مجھ سے کہنے لگا کہ ایک گدھے کا حساب دے، اس دن اس پہ اتنا وزن کیوں لادا تھا، تو نے اچھا کھایا تھا، اس کو ایسا کیوں کھلایا تھا۔ میں پوری رات ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکا تو کون ایک سلطنت کا حساب دے گا؟ حضرت صاحب اس کا جگرا آپ ہی کا ہے کہ پوری مل کے بیٹھے ہوئے آپ، کیا کمرہ دیتے تو پورشن چاہیے، پورشن چاہیے ملتا ہے تو 400 گز کا اپنا گھر چاہیے۔ یہ ہے انسان کی حوث۔ تو اے نبی، دنیا تو ہم تم کو اتنی دیتے، یہ ایک باغ کہتے ہم تم کو 2 باغ دے دیتے، باغ میں گارڈ بھی بٹھا دیتے۔ لیکن معاملہ یہ کہ رسول اللہ نے کہا، آپ کو کہا گیا یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دے یا آپ کی امت کی نصیب میں بخشش لکھ دے۔ آپ نے کہا احد کا پہاڑ سونے کا نہیں چاہیے مجھے، میں تو چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں کہ شکر کروں، ایک دن فاقہ کروں تاکہ صبر کروں۔ لوگ بڑے کم علم ہیں، وہ دولت سے کامیابی کو گیج کرتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا، اچھا جی، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی، کون دیکھے گی ان کو؟ وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جہنم دیکھے گی۔ میں نے اس دن بتایا تھا جہنم کے سر کے اوپر آنکھیں ہیں اور جس کے اندر اس کی اسٹیئرنگ پرسنالٹی گھورتی ہے، وہ جب دور سے دیکھے گی مکانم بعید، کیا کرے گی؟ تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، پھنکارے مار رہی ہوگی، جیسے ڈریگن کو کبھی آپ نے دیکھا ہو ویڈیوز میں، اس کی ناک سے بھی دھواں نکلتا ہے اور آنکھوں سے بھی، اور اس کی زبان سے بھی جو نا، ایسے ہی جہنم بھی دھاڑے مارے گی۔ کیسی ہوگی؟ سمعوا لها تغیظا و زفیرا، 2 کام کر رہی ہوگی، تغیظ غیظ میں ہوگی، غصے میں ہوگی، و زفیرا اور گدھے کی طرح چیخ رہی ہوگی، پھنکارے مار رہی ہوگی۔ اور جب یہ دست و پاستہ اس ایک تنگ جگہ میں ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے، دعوا هنالک ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ اتنی بے بسی ہے نا اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو ایسے گچھے بنا بنا کے جہنم میں پھینکیں گے نا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، سورہ ملک کی آیت آتی ہے، اور جب ہم اس میں فیہا فوجن، پوری ہم کیا بھیجیں گے اس میں؟ فوج پھینکیں گے، تب وہ نیچے گریں گے، تب ان کی ہڈیاں ٹوٹیں گی، تب انہیں گھس پڑیں گے، تب آگ ان کے منہوں کو بھونے گی، تب وہ کہیں گے اللہ کاش ہم مر جائیں۔ اس کو آوازیں دیں گے، ہائے میری موت، ہائے میری موت۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحد، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کیا کہیں گے؟ سنو، ایک موت کو مت پکارو، ادعوا ثبورا کثیرا، بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ آج بہت سی موتوں کو پکارو، لیکن اس ٹائم کیا جہنم میں کسی کو موت آئے گی؟ موت کو تو ان کے سامنے موت آ جائے گی مینڈے کی شکل میں۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیز لوگوں سے کیا گیا ہے؟ یہ ذرا سی دیر کے لیے شادی کے رنگ رونقوں میں اللہ کو ناراض کرنا، ذرا سی جوانی کو دیوانہ مستانہ سمجھنا، اتنا بڑا انجام ہے، اتنی لمبی۔ میں کہتی ہوں جو لوگ ڈی پیز پہ اپنی تصویریں لگاتے ہیں، جو لوگ اسٹوریز پہ اپنے فنکشن لگاتے ہیں، کتنی دیر مزہ رہتا ہے تعریفوں کا۔ کسی نے آپ کی بہت اچھی بھی تعریف کر دی، اللہ تم ڈی پی پہ کتنی سمارٹ لگ رہی تھی، اللہ نہ کرے پیٹ میں درد ہو جائے، وہ اب مزہ رہے گا اس کمنٹ کا؟ لمحوں میں مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا مزہ بہت تھوڑا ہے اور گناہوں کی سزا بہت طویل ہے، یہ دیکھ لیجئے، ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ جنت کا جسے خدا ترس پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ان میں سے ہمیں بنا دیجیے گا، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے
پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائے، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو تم آج کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے اور نہ کہیں سے تم کو مدد مل سکے گی، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ اولیاء اللہ جن کے ناموں پہ انہوں نے شرک کے اڈے کھولے ہوئے ہیں نا، یہ قیامت کے دن کہیں گے نہیں اللہ، ہم تو خود آپ کو ہی اپنا کارساز سمجھا کرتے تھے۔ اے نبی، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے ہی لوگ تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ لوگ پتہ نہیں قرآن والوں کو، دین والوں کو ایسی عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اگر وہ دنیا کی کسی چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بھائی کوئی ریسٹورنٹ بنا، ہم بھی چلے گئے، آپ بھی ریسٹورنٹ آتی ہیں، آپ بھی بالوں کو ڈائی کرتی ہیں، کیا تصور ہے ہمارے ہاں اس چیز کا؟ آپ کو بھی برانڈ کے جوڑے اچھے لگتے ہیں؟ بھائی یہ سوچو، حلال سے لے رہے ہیں، پردے کے اندر لے رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہیئر اسٹریٹننگ کی کوئی تھیراپی ہوئی، آپ نے بھی بال اسٹریٹ کروائے، شادی میں چلے گئے، انتہائی قسم کی اسٹرکٹ پارٹیشن تھی، ذرا سا ہیئر کٹ، بلو ڈرائی، ذرا سا اچھا سا لک، اچھا آپ ہی درس دیتی ہیں؟ بھائی مان لو، کیا مطلب میں ایسی بڑا گندی سی میلی سی ایسے لپٹے لپیٹے آؤں گی تو ہی میں لگوں گی دین والی ہوں؟ تو رسول اللہ کھانا کھاتے تھے تو کہتے ہیں آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ تو رسول ہیں نا، لو بھائی آپ بازار میں بھی آ گئے، آپ تو رسول ہیں نا۔ یہ مینٹیلٹی آج کی نہیں ہے، لوگوں کے ذہن میں درس کے لیے، قرآن کے لیے کیا تصور ہے، کوئی بوڑھی سی انٹی ہوں گی ہیں اور جو ہے وہ بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا فیشن کسے کہتے ہیں، یلو کلر کے ساتھ کنٹراسٹ میں کون سا جوڑا بنتا ہے، تصور میں ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے دین، دین سے زیادہ ماڈرنائز کوئی چیز نہیں، بشرطے کہ سب کچھ کس کی شریعت میں ہو، اللہ کی شریعت۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ ہمارے پاس فرشتے بھیجے جائیں، یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں، بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں، یہ اپنے نفس میں حد سے گزر گئے ہیں، یہ اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے، پناہ با خدا جو کچھ بھی ان کا کیا دھڑا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے، بس وہی لوگ جنت کے مستحق ہیں، اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم اس دن اپنے ہاتھ چبائے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن جو نافرمان ہوں گے وہ کیا چبا رہے ہوں گے؟ اپنے ہاتھ، یدئی۔ کیوں چبائیں گے اپنے ہاتھ؟ ریگریٹ، پچھتاوے، جیسے کاش، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی کرکٹ ٹیم ہار رہی ہوتی تو وہ نیل بائٹنگ، آج بھی ہماری سائیکو میں پڑھایا جاتا ہے کہ نیل بائٹنگ کسی کی فرسٹریشن، اس کو ہار دکھ رہی ہوتی ہے نا تو وہ لوگ کیا شروع کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ کیپٹن، کوچ، سب لوگ نیل بائٹنگ انولنگلی کر رہے ہوتے ہیں، پلان نہیں ہوتا، لیکن ہار اتنی شدید ہوتی ہے کہ صرف ابھی ناخن چبا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن کے ہار ایسی ہوگی، انگلیاں چبا جائیں گے، بازو کلائیاں چبا جائیں گے، ان کو درد نہیں ہوگا۔ یا اللہ ربنا لا تخزنا یوم القیامت و یوم یبعثون، اللہ ہمیں اس دن رسوا نہ کر دیجیے گا جس دن قیامت میں لوگ تیرے آگے آ کے کھڑے ہوں اور جس دن قبروں سے نکالے جائیں۔ اور کیا کہے گا اپنے ہاتھ چباتے ہوئے، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ کیسا ہوتا رسول کا ساتھ؟ اس کے حکموں کو مانا ہوتا، اس کی سنتوں کو پہ عمل کیا ہوتا، اس کی دعوت لوگوں تک تو پہنچائی ہوتی۔ ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ دو غم ہوں گے، کیا غم ہوگا؟ کاش میں نے رسول کا طریقہ اپنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس لیے اسلام میں دوستی، دوست کے دین پر آپ کی زندگی ہے، دوست آوارہ ہم آوارہ، دوست ایسی جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے ہم کامیاب۔ دوستی بہت سوچ سمجھ کے بنائیں، دل کی دوستی ایمان والوں کے ساتھ رکھیے۔ کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہو تو اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ ولید بن مغیرہ کو ابو جہل کلمہ نہیں پڑھنے دیتا تھا، ابو جہل کو ولید بن مغیرہ نہیں پڑھنے دیتا، یہ تھی ان کی دوستی۔ جی، اور رسول کہے گا اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیق بنا لیا تھا۔ جی، یہ آیت کا میں انتظار کر رہی تھی۔ وقال الرسول یا ربی،
رسول کہے گا قیامت کے دن اے میرے رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن محجورا، یہ ہے وہ قرآن جو مجھ پر اتنی مشقتوں سے نازل ہوا اور میری قوم نے اسی سے ہجرت کی ہوئی تھی۔ سب کے لیے ٹائم تھا، ڈبل ماسٹرز کرنے کے لیے بھی ٹائم تھا، کس سے ہجرت کی ہوئی تھی؟ میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کے لیے وقت نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ فلم دیکھتے تھے رونا آ جاتا تھا، ڈرامے کے آخر میں دانش مر جاتا تھا، رونا آ جاتا تھا۔ قرآن کی آیتیں سنتے تھے ان کو رونا بھی نہیں آتا تھا۔ قیامت کے دن یا تو قرآن آپ کے حق کا سفارشی ہوگا یا ہمارے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہوگا۔ جس کے حق میں سفارش کرے گا اس کو اس کے نور بن کے آگے آگے جنتوں تک پہنچا کے آئے گا، اور جس کے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہوگا اس کو گدی سے پکڑ کے جہنم چھوڑ کے آئے گا۔ جو لوگ دنیا میں قرآن کو اپنے آگے رکھتے ہیں، آخرت میں قرآن ان کے آگے رہبر بن کے کھڑا، اس لیے آپ وہ دعا پڑھتے ہیں وَجَعَلْهُ لِإِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، اللہ اس قرآن کو میرے لیے بنا دیجئے میرا امام، ہر فیصلہ کس کے مطابق ہو؟ اے میرے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیق بنا لیا۔ اے نبی ہم نے اس طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پہ سارا قرآن ایک ہی وقت پر کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشیں کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء میں شکل دی ہے۔ اور اس میں مصلیحت یہ ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے تو ٹھیک اس کے مطابق بروقت جواب بروقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ جو لوگ اوندے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ان کا موقف بہت برا ہے اور ان کا راہ حد درجہ غلط ہے، ان کی راہ حد درجہ غلط ہے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور پھر دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر شدید ترین بارش برسائی گئی تھی۔ کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا؟ کس کی مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں کہ جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا؟ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ بس جو دل کہتا ہے وہ کرتا ہے، کھا لے پی لے جی لے اور جوانی پھر نہیں آنی، یہ سب اسی کے ڈائلاگز ہوتے ہیں جس کا خدا نہیں ہے بلکہ اس کی نفس ہے۔ جو نفس کہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ ہمارے سلف صالحین کا جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ کہتے تھے کہ میں اپنے نفس کو پالتو بناتا ہوں قبل اس کے کہ میرا نفس مجھ کو پالتو بنا لے۔ وہ کہتے تھے جب مجھے میرا نفس کہتا ہے کہ مرغ مسلم کھا، میں اس دن اپنے نفس کو دال روٹی کھلاتا ہوں۔ اس طرح سے میں نفس کو ٹیم کرتا ہوں، میں اس کو پالتا ہوں قبل اس کے کہ یہ مجھ کو پالنے لگتا ہوں۔ اور اس وقت میجورٹی نفس کے غلام ہے، کوئی معاشرے کا غلام، کوئی رواجوں کا غلام، کوئی نفس کا غلام، جبکہ ہم خود اپنی نماز میں کہتے ہیں ایاکا نعبد، اللہ ہم تو صرف تیرے غلام تھے۔ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گزرے ہوئے۔ جو لوگ نفس کی مرضی چلاتے ہیں انہم الا کالانعام، یہ ایسے ہیں جیسے چار پاؤں پہ چلنے والے جانور۔ پھر اللہ کہے نو 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 بل ہم اضل سبیلا، بلکہ شاید گائے بھینسوں کو بھی رستہ نظر آ جاتا ہے، ان کو تو اتنا بھی رستہ نہیں دکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انداز ایسا ہے، کبھی اونٹوں سے، کبھی کتے سے، کبھی جانوروں سے تشبیہ دیتا ہے کہ اگر تم حقیقت نہیں سمجھ سکے نا تو جانور تم سے اچھے ہیں، ایٹ لیسٹ مالک کے شکر گزار تو ہوتے ہیں۔ کتے کو 2 دن بعد بھوکا رکھنے کے بعد ذرا سا مالک کھلاتا ہے، پھر اس کے پاؤں چاٹنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تمہیں 2 دن کھلانے کے بعد تمہارا مالک ذرا سا بھوکا رکھتا ہے
تم کتے کی طرح زبان لٹکا کے اس کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہو۔ یہ پیچھے ہم آیت پڑھی تھی، دنیا کا حریص ایسا ہے جس کی زبان کتے کی طرح باہر لٹکی ہوئی ہے۔ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اس سایہ کو دائمی بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا ہے ہم اس کے سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ کتنا خوبصورت لگتا ہے آپ ہی کا سایہ۔ اتنی پیاری پیاری بچوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں، اپنے سائے سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اسی کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے، بس اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔ سب سے پہلے جہاد کس کے ذریعے کیا جائے گا؟ قرآن کے ذریعے۔ پہلے لوگوں تک قرآن تو پہنچاؤ، پھر ان کی گردنیں اڑاؤ نا۔ یہ کیا ہے کہ خود کش دھماکے کیے اور مسلمانوں کو ہی مار دیا؟ کیا لوگوں تک قرآن پہنچا دیا گیا؟ یہ تو کتنے لوگ ہیں آپ ہی کے اس گرد ذرا گوٹھوں میں نکلے، لوگوں کو غسل جنابت، غسل حیض کچھ بھی نہیں پتا۔ تو کہاں یہ کہ اس امت پر ذمہ داری تھی کہ وہ گوٹھوں تک، گاؤں تک، ندیوں کے کنارے رہنے والوں تک دین پہنچائے۔ اور ہم کیسے لوگ ہو گئے؟ چونکہ کمفرٹیبل ہے یہ محلہ، پڑھے پڑھائے لوگ ہیں، سیکھے سکھائے لوگ ہیں، آسانی، مدرس بھی آسانی مانگنے لگے اور سیکھنے والے بھی آسانی مانگنے لگے، جبکہ اس قرآن کے ساتھ بہترین جہاد کا حکم ہے۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ اور شو۔ دو سمندر جو ہم ابھی آگے جا کے بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڑبڑ ہونے سے روکتی ہے، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو سلسلے چلائے۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں سسرال کا ذکر آیا ہے۔ پورے قرآن میں ایک مقام میں سسرال کا ذکر آتا ہے، اور سسرال ایک عورت کی زندگی میں پورا حق مانگتا ہے اپنا۔ اتنا سا تو کنارے کونے پہ جا کے اس کا ذکر ہے، لیکن یس، میری زندگی کا میجر حصہ کیا ہے جو میں اپنے سسرال میں گزارتی ہوں۔ اوپر کھارے میٹھے پانی کا ذکر کیا اور نیچے میکے سسرال کا ذکر کیا۔ کھارا میٹھا آگے نہ کہیں ترشی ہوتی ہے، اور یقین کریں آپ کا اصل جو ہے نا وہ آپ کے سسرال آ کے بنتا ہے۔ روٹیاں بھی گول بنانے آنے لگتی ہیں اور بغیر الارم کے آنکھیں بھی کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید کہ کافی اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہے۔ اے نبی تم کو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس وہی اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے ہی پوچھو۔ سبحان اللہ۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کو تو بس جو جانتے ہیں انہی سے پوچھو وہ رحمان کیسا ہے، اور ایک گناہ گار بہت اچھے سے جانتا ہے رحمان کیسا ہے۔ شاید ایک نیکوکار کو بھی نہیں پتا رب کیسا رحمان ہے۔ کس کو پتا ہے؟ جس نے ساری زندگی گناہ کیا اور پھر رب نے اس کو ایسے بخشا اور ایسا اس کو جو ہے نا عزت والی زندگی دے دی، اس سے پوچھو وہ کیسا رحمان ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو، قولوا وما الرحمن، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ رحمان کون ہے؟ بیسیکلی ان کو کہنا چاہیے تھا عربی کے مطابق ومن رحمان۔ من کا لفظ استعمال ہوتا ہے زندہ اور عاقل انسان مخلوق کے لیے، اور ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے غیر عاقل کے لیے، وہ جس کی عقل نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے نبی رحمان کی بات کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ عقل والا رحمان کون ہے، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ومن رحمان، یہ کون ہے بے عقلا سا رحمان، معاذ اللہ، اپنے منہ سے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے تھے۔ کیا بس تو جسے کہہ دے ہم اسی کو سجدہ کرتے رہے؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان اور برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا روشن چاند روشن کیا، اور وہی جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اور ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا
شکر گزار ہونا چاہے. یہ آخری رکوع کی آخری آیات بہت پیاری ہیں. ہم رحمان کو جاننا چاہتے ہیں. رحمان دکھتا نہیں ہے مگر رحمان کے بندے دکھتے ہیں. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جن سے لوگ ملتے ہیں تو انہیں رحمان یاد آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ میرے بندے و عباد الرحمان کیسے ہوتے ہیں. رحمان کے بندے، رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. پہلی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ زمین پر نرم چال چلتے ہیں. تو سوچیں زمین پر چلنے والوں کے ساتھ کتنے نرم ہوں گے وہ. صرف اللہ تعالیٰ استعارہ دے رہے ہیں کہ بیسکلی رحمان کے بندے نرم دل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہوں گے. اللہ سخت دل کو جنت نہیں بھیجے گا. سخت دل کہاں جا سکتا ہے جنتوں میں. اور یہ قرآن جتنا انسان کو میٹھا بناتا ہے نا، جتنا اچھا اخلاق، جتنی نرمی قرآن کی وجہ سے آتی ہے. اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام. صرف اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا کام بات نہیں کرتے بلکہ جاہلوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ تم کو سلام. اللہ تم پہ سلامتی کا معمول فرمائے. ہم کیا کہتے ہیں؟ سامنے والا جیسا ہے نا بابو پھر میں بھی ویسی ہوں. وہ الیک سلیک کرے گا تو ہم بھی اچھے ہیں، اور اگر وہ ذرا ہم کو غصہ دلائے تو میں فلاں کی بیٹی فلاں کی بیٹی ہوں. انہیں نہیں پتا آپ کا اصل اخلاق کب نظر آتا ہے؟ جب آپ کے متھے کون لگے آ کے؟ جاہل. تو اللہ نے کہا اس ٹائم کیا کرنا؟ قولوا سلام. سلام کہہ کر گزر جانا، بحث مت کرنا. اور جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، یقین کریں جو دن کی بحثوں سے خود کو بچاتے ہیں نا وہی انرجیٹکلی راتوں کو اٹھتے ہیں. جن کے دن، کچھ عورتیں ایسی لڑاکا ہوتی ہیں نا، اللہ لڑ لڑ کے تھک کے بستر پہ سوتی ہیں جا کے. فلانے سے لڑائی، 2 روپے کے دھنیے کے لیے لڑائی، عادت ہے منہ کی بکواس کرنے کی، بک 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 بک. تو وہ نہیں اٹھتی راتوں کو. ان کے تو جو ہے نا قصے پڑ جاتے ہیں. انسان جب سخت دل ہو جاتا ہے نا، سب سے زیادہ ریئیکشن اس کی زبان پر آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو زبان دراز لوگ، بھانڈ آواز میں بولنے والے لوگ، یقین کریں، اور وہ قرآن کی کلاسوں میں بھی نظر آئیں گے، بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے یہ قرآن ان کے اخلاق میں کیوں نہیں اترا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل تو ان کا عباد الرحمان کب نظر آئے گا؟ جب جاہل لوگ ان کے منہ لگیں اور وہ راتوں کو اپنے رب کے حضور کس کس میں گزارتے؟ سجدے میں. اور رحمان کے بندے کہاں راتیں گزارتے ہیں بھائی؟ سجدے میں اور قیام میں. یہ نہیں دیکھتے کہ فلم دیکھنے کا مزہ تو رات میں. وہ کس پہ جاتے؟ لانگ ڈرائیو پہ. اس کا مزہ بھی کب ہے؟ نہیں، ان کی راتیں عبادتوں میں گزرتی ہیں. اللہ سے دعا مانگے اللہ ہماری تقریبوں کو دن میں کر دیجئے تاکہ ہم راتوں کو اپنی عبادت کے پیٹرن پہ واپس آ سکیں. جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، اور کس سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں؟ جہنم سے. اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل سے. کتنی بار یہ آیت آ رہی ہے، نہ فضول خرچ بنے اور نہ بخیل. اس کے بیچ میں ہر ایک کی اسراف اپنے اپنے پیسوں کے حساب سے اسراف ہوتا ہے. دونوں کے درمیان اعتدال پر ہے. جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور کیا نہیں کرتے؟ ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے. جو کوئی یہ کام جو کرے اور وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو عذاب مقرر دیا جائے گا. یعنی قبر کا عذاب بھی دیا جائے گا اور قیامت کے دن اس کو ریپیٹڈ جہنم کا بھی عذاب. آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں قبر میں عذاب نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 مقامات پہ بہت کلیئر عذاب مقرر. ریپیٹ عذاب کب ہوتا ہے؟ جب پہلے کہیں چل رہا ہوتا ہے. تو قبر میں چل رہا ہے، پھر حشر میں ہوگا. پھر اسی طرح قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ فرعون کے ماننے والے صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. آج بھی وہ آگ پہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں. قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. رسول عربی نے فرمایا یا تو اہل قبور کے لیے جنت میں سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور صبح شام ان کو کہا جاتا ہے بھائی یہاں سے اٹھو گے تو اس محل میں داخل ہوگے، اور وہاں سے ان کو خوشبوئیں آتی ہیں. اور یا تو اہل قبور میں سے جہنمی کو کہا جاتا ہے وہ کھڑکی دیکھ رہے ہو، وہ مقام دیکھ رہے ہو، یہاں سے اٹھو گے تو وہاں پہنچو گے، اور وہاں سے آگ کی لپٹیں اس تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. تو ان احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ بھائی عذاب قبر موجود ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ ہم قبر کھولتے ہم کو نہیں دکھتا. نہیں، یہ میری اس آنکھ کے پردے سے غافل ہے. میری آنکھ کا پردہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، اور وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا. ایسے لوگوں کی برائیوں کو ہم بھلائیوں سے بدل دیں گے، اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں، اور ایک یہ کہ مٹائے نہیں جا رہے ہیں،
یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھے جا رہے ہیں. واؤ کتنا زبردست معاملہ ہے کہ پہلے یہ وزنی تھا اور اب یہ وزنی ہو جائے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھے تھے. آپ ریئرلی نا بہت کھل کے کبھی مسکراتے تھے, ایسا مسکراتے تھے کہ آپ کی داڑھیں نظر آ جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے کہ قیامت کے دن ایک شخص نا اللہ کے سامنے آئے گا, اس کے نا بہت سارے گناہ ہوں گے, بہت سارے گناہ ہوں گے, نیکیاں بھی ہوں گی, تھا ایمان والا. اللہ تعالیٰ اس گناہ گار سے بولے گا سنو یہ گناہ تم نے کیا تھا؟ شرما کے بولے گا ہاں اللہ کیا تھا. سنو یہ بھی تم نے کیا تھا؟ ہاں اللہ کیا تھا. اپنے ہر گناہ کو دیکھتا جائے گا. اب کیا ہوگی, اس کو ندامت ہوگی اور چاہے گا کہ بس اب یہ اعمال نامہ میرا بند ہو جائے, اللہ مجھ کو مزید گناہ نہ دکھائے. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد بولیں گے بندے تیرے سارے گناہ جو ہے نا میں نے اٹھا کے نیکیوں میں ڈال دیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جان جا رہی تھی اس کی گناہوں سے, اللہ کو وہ نہ دکھ جائے, وہ نہ دکھ جائے, وہ نہ دکھ جائے. لیکن جب اللہ آرڈر کرے گا کہ دیکھ بھائی تیرے جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے کس میں ڈال رہا ہوں میں, کہے گا اللہ وہ میرے بڑے بڑے کچھ گناہ تھے وہ نظر نہیں آ رہے اس کے اندر. تو اللہ کے نبی یہ واقعہ سناتے ہوئے اتنی زور کا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں دکھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا یہ ہے انسان. اللہ تعالیٰ تھوڑے سے زیادہ تھے, وہ دکھ نہیں رہے کیونکہ کیا مل رہا ہے گناہوں کے نیکیاں مل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, ہم بدل دیں گے اس کے گناہوں کو کس سے؟ نیکیوں سے. ایسے جن مشرکوں نے شرک کے زمانے میں نیکیاں کی تھیں وہ ان کی نیکیوں میں داخل کر دی جائیں گی, لیکن گناہ ان کے ضائع کر دیے جائیں گے. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے, پھر نہ لائف اسٹائل پہلے جیسا, پھر نہ دوست یار پہلے جیسے, پھر نہ تقریبیں, نہ لباس پہلے جیسا, پلٹ آتا ہے جیسا پلٹنے کا حق ہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کبھی جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. کسی بے فضول یعنی لف چیز پہ سے ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہتے, جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. کتنی پیاری یہ دعا ہے. یقین کریں مرد کو سب مل جائے لیکن گھر میں سکون والی بیوی اور بچے نہ ملے, اس کی آنکھیں رو پڑتی ہیں. اور ہمیں پرہیزگاروں کو امام بنائیے. وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا, وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام. اے نبی لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی کہ اگر تم اس کو نہ پکارو. اگر کوئی اللہ کو نہ پکارے تو اللہ محتاج نہیں ہے. اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے تو عنقریب وہ سزا پاؤ گے جس کا چھوٹنا کہ جان چھڑانا فی محال ہوگا. اللہ ضرور مدد کرے. بالکل اللہ. ٹھیک ہے جی, تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہاں زیادتی نہ کریں. انکار کرنے, کہاں تھی ہماری آیات؟ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا وہ اللہ ہی ہے, وہ سمیع اور بصیر ہے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور سب باطل ہیں. جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں وہ اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے, اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف الخبیر ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. بے شک وہی غنی اور حمید ہے. جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کس کا ہے؟ اور جان جا رہی ہے اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے. اللہ بار بار کہہ رہا ہے میراث میری ہے, مال ہی میرا, اور مجھے ہی لوٹاتے ہوئے تمہارا دم نکل رہا ہے. نہ اپنی جان میں سے کوئی حصہ نکالتے ہو, نہ اپنی نیند میں سے کوئی. تصور کریں انسان کیسے گریڈی اور دوسروں کو کہتا ہے لالچی. آپ کے پاس میں کوئی سامان رکھواؤں اور کل کو کہوں کہ سنیں آنٹی میرے 50,000 میں سے مجھے 2,000 دے دیں, پھر آ گئی تم مانگنے, کیسا لگے گا مجھے؟ بالکل اللہ بھی یہ کہتے ہیں جان میں نے دی, رشتے میں نے دیے, سر پہ سایہ بنا کے آسمان میں نے کھڑا کیا, سب میں نے دیا, اور میں نے کہا اس میں سے لاؤ ہمارے دین کے لیے کچھ دو. یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا اب ہم تمہیں ہی دیتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اسی کا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ ہے وہ سب اس کا ہے. من کہتے ہیں بہت میں سے تھوڑا سا اس کو, اور ماں کہتے ہیں سارا کا سارا. غور سے سنیے گا, جب اللہ تعالیٰ اپنے میراث کی بات کرتے ہیں نا, اپنے مال کی, اس پوری کائنات کی, تو اللہ کہتے ہیں لہو ما فی السماوات. اور جب اللہ تعالیٰ مجھ سے لینے کی بات کرتے ہیں نا تو یا تو من کہتے ہیں, من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ ادیبت بہت سارے میں سے تھوڑا سا دو گی مجھے. یا پھر مما کہتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو ہم نے تم کو دیا اس میں سے تھوڑا سا پورشن نکال کے دو گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اختیار میرا سارے پر ہے لیکن مانگتا کتنا ہوں تم سے؟
تھوڑا، اور اس تھوڑے کو بنا کتنا دیتا ہوں، فیضاعف، اس کو اور زیادہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے اور پھر میں اس کو لوٹانے وقت بڑھا کے دوں، اور وہ سود بھی نہیں ہے۔ میں کسی سے قرض لوں گی تو اتنا ہی دوں گی جتنا اس نے مجھ کو دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو اس کا قرض بھی لوٹاؤں گا اور میں اس کو اس سے زیادہ بڑھا کے بھی دوں گا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اسی نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اس نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے اور پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقے عبادت مقرر کر دیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، پس اے نبی وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلافات کر رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہیں ان کے لیے نہ تو کوئی سند نازل کی گئی اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے، ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ اللہ کی آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کر رہے ہیں، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نا حرم کے احاطے میں، صحابہ کہتے ہیں کہ کون ہے ہم میں سے جو کل یہاں سورۃ الرحمن پڑھے گا؟ تو حضرت عبداللہ بہت ہی چھوٹے سے قد کے، بہت ہی پتلی پتلی پنڈلیاں تھی، اور قبیلہ بھی اسٹرانگ نہیں تھا، آزاد کردہ غالباً وہ غلام تھے، لیکن قرأت بہت پیاری کرتے تھے۔ رسول اللہ کو ان سے بہت دلی لگاؤ تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ کوئی قرآن ایسا سننا چاہے جیسے ابھی ابھی نازل ہوا ہے تو اس کو چاہیے وہ عبداللہ سے جا کے سن لے۔ بہت پیاری رسول اللہ عبداللہ سے قرآن سنتے تھے، عبداللہ ہم کو قرآن سناؤ۔ تو آپ کے صحابہ نے کہا کون ہے جو کل یہاں پر قرآن میں نے سورہ رحمان پڑھے گا، کیونکہ مشرکین کو رحمان کے نام سے بڑی چڑ تھی، ومر رحمان ومر رحمان آوازیں لگاتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھنا شروع کی، اور کیا شاندار قرأت کی ہوگی، ابو جہل کے کان میں پڑی۔ تو سب صحابہ نے منع کیا، دیکھو تم کمزور ہو فزیک وائز بھی، اور تمہارا قبیلہ بھی کمزور ہے، تمہیں پیٹے گا تو ہم بچا بھی نہیں پائیں گے تمہیں، بٹ اسٹل انہوں نے تلاوت کی، یہاں تک کہ ابو جہل نے آ کے اتنا ان کو مارا، ان کی کالر کی ہڈی پہ چڑھ گیا، اور بالکل جب ان کو زخموں سے چور چور کر دیا تو چلا گیا۔ تو صحابہ نے آ کے بولا نا ہم کہہ رہے تھے عبداللہ تم مت پڑھو، مطلب وہ پڑھے جس کا قبیلہ جو ہے نا پھر اس کے لیے کھڑا ہو۔ تو کہنے لگے جتنا میں نے آج ابو جہل کو کمزور دیکھا اتنا پہلے کبھی نہیں دیکھا، واللہ میں کل دوبارہ آ کے یہاں قرآن پڑھوں گا۔ یہ ہے کہ جن کو ہماری آیات سنائی جاتی ہے سامنے والے ان پر پل پڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا ان کے منہوں کو بھون ڈالیں۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو، جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، غور سے سنیے گا اس کو، جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ چلے مکھی پیدا کرنا تو خیر بہت ہی بڑا سسٹم ہے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتی۔ Here's a great deep proof۔ آپ یہ جو دنیا میں اپنے ارد گرد مکھیوں کی شکلیں دیکھتے ہیں نا، کوئی شہد کی مکھی ہے، کوئی مکھا ہوتا ہے جو آم کا مکھا ہوتا ہے، ایسی آپ کی ہاؤس فلائی گھریلو مکھیاں جو ہوتی ہیں، ان کو عربی میں کہا جاتا ہے ذبابن۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے پاس مکھیاں آتی ہیں نا، ان کے پاس پیٹ نہیں ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا شہد کی مکھی کے پاس ایک سے زیادہ پیٹ ہے، ان کے پاس اسٹمک اسٹوریج نہیں ہے۔ آپ اکثر گھر میں مکھیوں کو دیکھتے ہیں، آپ کچن صاف کر کے گئی صبح دیکھیں گے سلیٹ پہ ڈاٹ ڈاٹ بلیک ڈاٹس پڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کی کاپی کے اوپر نشان ڈاٹس پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر آپ ذرا مکھیوں کو آبزرو کیجئے گا، وہ نا جہاں کہیں کچھ چینی وینی ہے ان کے ہاتھ میں کچھ ہے، اس کے بعد نا وہ اپنے چہرے پہ نا ایسے اپنی اپنی لاتیں لے کر آ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی دیکھا ہے یہ والا معاملہ ان کو؟ اتنی دیر تک ایسے 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 کرتی رہتی ہیں، ہوتا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسٹمک نہیں دیا جس پہ جا کے ان کا کھانا ڈائجسٹ ہو۔ اللہ نے ان کے پاؤں کے نیچے جو اتنی ساری ٹانگیں ہیں نا، اتنی ساری، ان کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک
चिकनी सी चीज़ लगाइए, जैसे गम स्टिक लगाई हुई है, ग्लू है इनके पाँव के नीचे। ये जब किसी खाने पे जाके बैठती है, उस ग्लू के जो है ना, उस पे जाके खाना चिपक जाता है। चाहे ये खाने की नीयत से बैठी है या नहीं बैठी, लेकिन स्टिक है ना, नीचे स्टिकी है इसका, वो जैसे ही जाती है आपके समझे कि वो मिठाई पे आके बैठी, उस पे चिपक गया। अब उसको खाना कैसा है, वो अपनी ज़बान के पास, अपने चेहरे के पास लाके उसको चाटती है। और चूंकि उनके पेट नहीं है, बतून नहीं है उनके पास, वो वहीं डाइजेस्ट करती हैं, वहीं शिट करती हैं, वहीं उड़ जाती हैं वो काले काले डॉट। इसलिए उसको साफ करना चाहिए, वो उसका हजम किया हुआ खाना होता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं मक्खी बनाना तो छोड़ो, जो हमारी मक्खी लेकर उड़ गई है ना, तुम जरा निकाल के तो दिखाओ। नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? उसने उसी वक्त खाया और हजम कर दिया। वरना पेट में चीज़ें स्टोर होती हैं। जो लोग स्मगलिंग करते हैं, वो लोगों के पेटों में कैप्सूल्स करवाते हैं, फिर उसको डाइसेक्ट करवा के कैप्सूल बरामद कर लेते हैं। ऐसे ही जब गाय ज़िबा की जाती है और अगर वो प्रेग्नेंट होती है, तो फिर उसका पेट काट के उसमें से बच्चा निकाल लिया जाता है। क्योंकि हम जो खाते हैं, हमारे पेटों में जो होता है, वो थोड़ी देर वहाँ स्टोर होता है। अक्सर बकरा ईद के बाद नज़र आती है, गाय के पेठे पड़े हुए होते हैं, जो आपने फ्रेश खाना खिलाया होता है उसके अंदर मौजूद होता है। तो बाकी जानवरों के पेटों से तो तुम सामान निकाल सकते हो, ज़रा बताओ हमारी मक्खी से निकलवा सकते हो? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑटो डाइजेस्टिव पे लगी हुई है। अभी दोगे, हम कहते हैं ना, हलक से खींच के ले आएंगे। मक्खी के तो तुम हलक से भी खींच के नहीं ला सकते। अल्लाह कह रहे हैं मक्खी बनाना तो छोड़ो, मक्खी छीन के ले जाए ना हजरत साहब, आप मक्खी से छुड़वा के नहीं ला सकते। और तुम ऐसों को पूज रहे हो जिनमें इतनी भी कुदरत नहीं है। मदद चाहने वाले भी कमज़ोर, और जिनकी मदद चाही जाए वो भी कमज़ोर। मक्खी बनाना दूर, मक्खी से चीज़ें छुड़ाना दूर। अहले कबूल पे आके मक्खी बैठ जाए तो ये मक्खी नहीं उड़ा सकते, और तुम इनसे जाके क्या क्या मांगने चले जाते हो। इन लोगों ने अल्लाह की कदर ही ना पहचानी। कितना सख्त शिकवा है अल्लाह का। माँ कदर अल्लाहु हक़्क़ क़दरी, तुमने रब की कदर ही नहीं पहचानी। रब की दुनिया के लिए घंटों और दुनिया के रब के लिए मिनटों, बस ये है रब की कदर। बस इतना प्रायोरिटी दी तुमने रब को। इन लोगों ने अल्लाह की कदर ही ना पहचानी जैसा कि इसके पहचानने का हक़ है। वाक़या ये है कि वाक़या ये है कि क़ुव्वत और इज़्ज़त वाला तो अल्लाह ही है। हकीकत ये है कि अल्लाह अपने फ़रामीन की तरसील के लिए मलाइका से भी पैगाम रसा मुंतखब करता है, और इंसानों में से भी। वो समी और बसीर है। जो कुछ लोगों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ़ है। और सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ रुजू करते हैं। ए लोगों जो ईमान लाए हो, रुकू और सजदा करो, अपने रब की बंदगी करो और नेक काम करो। इसी से तवक्को की जाती है कि तुमको फलाह नसीब होगी। अल्लाह की राह में जिहाद करो, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही। कैसा जिहाद करो अल्लाह की राह में? जैसा जिहाद करने का हक़ है। हमने कितना जिहाद समझा? स्टेटस पे लगा दो, हर 1 घंटे बाद की बुलेटिन न्यूज़ देख लो, बस। क्या इससे हक़ पूरा हो गया जिहाद का? क़नूत नाज़िला तक तो हम डेली पढ़ नहीं पाते मुजाहिदीन के हक़ में। अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह के राह में ऐसे जिहाद करो। और ज़रूरी थोड़ी है आपका जिहाद जाके बॉर्डर्स पे होगा। आपके अपने घर में जिहाद है। कैसी बेहुदा किस्म की रस्में हैं, जिहाद क्यों नहीं करती औरतें उसके खिलाफ? नहीं बीबी, आप ये रस्म करेंगी, हम नहीं आएंगे आपके घर की शादी में, यही वाला जिहाद कर लो कम से कम। नहीं मियाँ जी, आप ये पहनने का कहेंगे, मैं नहीं पढ़ूँगी, मैं नहीं पहनूँगी, मैं नहीं करवा सकती आईब्रो प्लकिंग ऐसी वाली। ये है मिनिमम जिहाद तो कर लीजिए, और एटलीस्ट अपने नफ्स के खिलाफ तो जिहाद कीजिए। जो नफ्स के खिलाफ भी लड़ेगा उसको भी कहाँ लिखा जाएगा? जिहाद। और मरेगा लड़ते लड़ते गुनाहों से तो क्या लिखा जाएगा? मुजाहिद, शहीद। तो जिहाद बिन नफ्स तो करके देख लीजिए, नफ्स के खिलाफ खड़े होना। अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक़ है। हुआ अज्तबाकुम, इतना प्यारा अल्लाह ताला कह रहे हैं, उसने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। ये जो लोग दीन का काम करते हैं ना, वल्लाही इसमें अल्लाह काबिलियत नहीं देखता कि डिग्रियाँ दिखाओ। यहाँ अल्लाह क्या देखता है? कबूलियत देखता है। वाहिद काम दीन का जिसमें काबिलियत मैटर नहीं करती, क्या मैटर करता है? कबूल हुआ अल्लाह की राह में या नहीं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हुवज तबाकुम, हमने तुमको चुना है, उम्मत मोहम्मदी बनाया। अल्लाह ने हमको चुना, हमारे मुंहों में कुरान की बात रख दी, हमारे कानों से कुरान